بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اوپن مائک کیفے میں آج ہمارے معزز مہمان ہیں۔ ہماری دائیں طرف پیر محمد سلطان محمود صاحب، سرپرست پاکستان علماء کونسل، اور ان کے ساتھ محمد زبیر کھٹانہ صاحب، صدر پاکستان علماء کونسل ضلع گوجرانوالا، اور اسی طرح ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حکیم محمد ابراہیم عثمانی صاحب، سیکٹری نشر و اشاعت پاکستان علماء کونسل ضلع گوجرانوالا۔ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے، اور ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا سرپرست پیر محمد سلطان محمود صاحب سے کہ آپ یہ بتلائیے کہ پاکستان علماء کونسل کے بانی کون ہیں؟ پاکستان علماء کونسل کے بانی سفیر امن علامہ محمد طاہر محمود اشرف صاحب ہیں، کہ جو انہوں نے 1990 کے اندر اس پاکستان علماء کونسل کی بنیاد رکھی۔ جی، دوسرا سوال میں صدر پاکستان علماء کونسل محمد زبیر کھٹانہ صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کے ہر جماعت جو وجود میں آتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ پاکستان علماء کونسل کا کیا ایجنڈا تھا؟ کیا اب تک بھی یہ اس پہ قائم ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب بھائی عمر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت ہی اچھا ایک سلسلہ ہے، اور بہت ساری باتیں کافی لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں کہ جو اس سے پہلے کہ ہم نہیں سن سکتے، اور آپ کے اس چینل کے ذریعہ سے الحمدللہ یہ کافی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ پاکستان علماء کونسل کا ایجنڈا کیا ہے، اور جس وقت اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی، سفیر امن اور ہمارے قائد محترم علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور انہوں نے اسی ہی وجہ سے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی کہ ہماری بات اور کسی جگہ پہ ہماری سنوائی نہیں ہوتی تھی، ہم کھل کے اپنے عقائد کا اور اپنی کسی بھی معاملے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ تو الحمدللہ جس وقت اس کی بنیاد رکھی، اور ختم نبوت کے حوالے سے آپ یہ لے لیں کہ ہر طرف ختم نبوت کے حوالے سے مرزائی نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ کہتے تھے، تو علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب نے جس وقت بنیاد رکھی، الحمدللہ ختم نبوت کا کام بھی ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور ان کی توہین کے حوالے سے یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی تھی الحمدللہ، اور اس کے اندر بھی کافی حد تک کمی آئی ہے، بہت زیادہ۔ اور اس کے ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اور اس کا دفاع، کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہم اور کسی کو نبی نہیں مانتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور ان کی عزت اور ناموس کہ ان کا بھی ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دفاع کرنا ہے، اور یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ اور بھی اگر مسجد اور مدرسے کے حوالے سے کوئی ہمیں پریشانی ہے تو الحمدللہ جہاں بھی اگر کوئی پریشانی ہوئی ہے تو ہمارے قائد محترم علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے الحمدللہ اس کا ازالہ کیا ہے، اور ان حضرات کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ اور اگر رجسٹریشن کا مسئلہ ہے مسجد یا مدرسے کا یا اور کوئی معاملہ ہے، الحمدللہ بہت احسن انداز سے اور اس کا یہ مسائل علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب نے یہ حل کروائے ہیں۔ اور بھی بے شمار معاملات ہیں الحمدللہ، مذہبی طور پہ بہت زیادہ ہمیں کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں، اور حضرات کو بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت پاکستان علماء کونسل یہ سیاسی جماعت ہے یا مذہبی جماعت ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے،
کیونکہ سیاسی جتنے بھی معاملات ہیں تقریباً پاکستان علماء کونسل ان معاملات میں ان رہتی ہے، اور اسی طرح بہت سارے دینی اور مذہبی معاملات میں بھی پاکستان علماء کونسل ان رہتی ہے۔ تو لوگ بٹے ہوئے ہیں کہ کیا یہ مذہبی جماعت ہے یا جو ہے نا وہ سیاسی جماعت ہے۔ تو آپ بتائیے کیا یہ مذہبی جماعت ہے یا سیاسی جماعت ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ پاکستان علماء کونسل سیاسی جماعت ہے یا مذہبی جماعت ہے، تو سیاسی حوالے سے تو آپ نے بات کر دی ہے کہ لوگوں کو یہ اشکال ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں زیادہ ان رہتی ہے، اور یہ تو اس میں تو آپ کو سیاست میں پاکستان علماء کونسل ان ہے کہ یا نہیں ہے، اس کا جواب تو آپ کے سوال کے اندر ہی موجود ہے کہ الحمدللہ پاکستان علماء کونسل سیاسی بھی ہے اور مذہبی جماعت بھی ہے۔ اور اس سے پہلے جو سوال میں نے آپ نے کیا تھا، میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ مذہبی حوالے سے بھی الحمدللہ پاکستان علماء کونسل کا ایک اہم کردار ہے اور رہا ہے اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے مساجد اور مدارس کے حوالے سے، اور جتنے بھی کئی مذہبی معاملات ہیں الحمدللہ پاکستان علماء کونسل ان تمام مسائل کے اندر بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ لے رہی ہے، اور یہ سیاسی جماعت بھی ہے اور مذہبی جماعت بھی ہے۔ جی میں آپ سے جو ہے تیسرا سوال کرنا چاہوں گا کہ مذہبی جماعت بھی ہے اور سیاسی جماعت بھی ہے اور دونوں معاملات میں یہ ان رہتی ہے، امن کے حوالے سے پاکستان علماء کونسل کا پاکستان میں کیا کردار ہے؟ اس کے حوالے سے اگر کچھ آپ کہنا چاہیں۔ جی امن کے حوالے سے الحمدللہ وہ آپ بھی ماشاءاللہ میڈیا والے ہیں، آپ کا ایک چینل ہے، تو امن کے حوالے سے ہمارے قائد محترم علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، ان کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہماری پوری انتظامیہ، ہماری حکومت وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ کیسے گزرے گا، یہ 9 اور 10 محرم، اور اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ یہ پریشانیاں ہوتی ہیں اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب الحمدللہ ایک پاکستان علماء کونسل کے قائد بھی ہیں اور متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے وہ چیئرمین بھی ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب۔ الحمدللہ انہوں نے پورے ملک کے اندر ہر ضلع کی اور ہر ڈویژن کی جو امن کمیٹیاں ہیں اور ان کے ساتھ اجلاس کر کے اور ہر ڈویژن کے اندر وہ گئے ہیں اور امن و امان کی صورتحال کو انہوں نے سامنے رکھا اور الحمدللہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور پورے ملک کے اندر، اور اس سے پہلے سینکڑوں کے حساب سے یہ FIR وہ کاٹی جاتی تھی۔ یہ گزشتہ جو محرم گزرا ہے اور اس کے اندر تقریباً صرف اور صرف 25 FIR وہ کاٹی گئی ہیں، اور یہ ایک بہت اہم اور بہت بڑا کردار ہے امن کے حوالے سے پاکستان علماء کونسل کا اور ہمارے قائد علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کا۔ جی بہت شکریہ، میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے، اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جب ہم انہیں بلائیں گے تو انشاءاللہ یہ ضرور تشریف لائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔